ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ يقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن يتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ آج ترجمہ قرآن کا سبق انشاءاللہ سورۃ الانفال آیت نمبر 49 سے پڑھیں گے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے سبق میں بلکہ اسی سورہ انفال کے اندر غزوہ بدر کا واقعہ چل رہا ہے۔ پچھلے سبق کی جو آخری آیت تھی، رکوع کی آخری آیت، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس وقت شیطان نے کافروں کے لیے ان کے اعمال مزین کیے اور ان سے کہا لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی غلبہ نہیں حاصل کر سکتا، لیکن جب وہ میدان بدر میں ان کو لے کے آیا اور آگے فرشتوں کی فوج کو دیکھا، فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو بھاگ گیا اور کہنے لگا انی بری منکم، میں تو بری ہوں تم سے، انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ اور یہاں اب کچھ دوسرے لوگوں کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ اذ یقول المنافقون، چونکہ مدینہ میں کچھ منافق بھی تھے، والذین فی قلوبہم، اور وہ لوگ جب کہا، اذ یقول، جب کہا، المنافقون، منافقوں نے، والذین، اور ان لوگوں نے، فی قلوبہم مرض، کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، غر ہؤلاء دینہم، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ منافق کہنے لگے کہ دیکھو 313 اسلحہ نہیں ان کے پاس، جنگی ساز و سامان نہیں، کوئی ٹریننگ نہیں، اور لڑنے کے لیے چلے ہیں کن سے؟ قریش سے، قریش مکہ سے، جو لڑائی کے ماہر، تیر و تلوار کے ماہر، اور ان کے پاس اسلحہ بھی پوری قوت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ یہ تو صاف ظاہر موٹی سی بات ہے کہ یہ 313 ان کے مقابلے میں کتنی دیر ٹھہریں گے؟ یہ تو مر جائیں گے، یہ تو ختم، ابھی گئے اور ان کا خاتمہ ہو گیا۔ تو وہ یہ کہنے لگے کہ دیکھو ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، یہ اب گئے ہاتھ سے، کیونکہ وہ ظاہری کافر جو ہوتا ہے نا، وہ ظاہر چیز کو دیکھتا ہے، چیزوں کے اندر اصل جو حکمت پوشیدہ ہوتی ہے وہاں تک اس کی نظر جاتی ہی نہیں، وہ تو مادی دنیا میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے کہنے لگے ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، جس بندے کا اللہ پر توکل ہو، فَإِنَّ اللَّهَ عزیز، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہیں، حکیم اور حکمت والے بھی ہیں۔ کہ ان لوگوں کا توکل تو اللہ پر تھا، ان 313 کا، مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا توکل اور اعتماد، بھروسہ اللہ کے ذات پر تھا۔ اور جس بندے کا اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ذات پر توکل ہو تو فإن اللہ عزیز، اللہ غالب ہے، اللہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والے کو کبھی مغلوب نہیں ہونے دیتا، حکیم، اور وہ حکمت والا بھی ہے۔ اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں پھر کس طرح اللہ رب العالمین نے ان کو بدلہ غلبہ دیا، ان کے توکل اور بھروسے کو کیسے پورا کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کریں، مادی دنیا کی طرف نہ جائیں، حالات اور اسباب کو نہ دیکھیں۔ یہ ہمیں اس واقعے سے، ان اسباق سے یہی ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر جب توکل کر لیں تو پھر یہ نہ دیکھیں کہ پیسے ہیں یا نہیں ہیں، اسباب ہیں یا نہیں ہیں، لوگ میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے، اللہ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش آپ دیکھیں، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ، جب جان نکالتے ہیں ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الملائکۃ، ملائکہ، جب فرشتے ان لوگوں کی جان نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہ عام ہے، غزوہ بدر میں بھی یہی تھا کہ جب فرشتے ان لوگوں کی جانیں نکال رہے تھے، اور عام کافر کے لیے بھی ہے۔ یضربون، وہ مارتے ہیں، وجوہہم، ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر، کیونکہ دوسری مقام پر بھی قرآن میں یہی ہے، باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون۔ تو یہاں بھی ہے کہ ان کی چہروں پر بھی فرشتے مارتے ہیں، ان کی پیٹھوں پر بھی مارتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نکالو اپنی روح، وذوقوا عذاب الحریق، اور ان کو کہتے ہیں کہ چکھو تم بھڑکنے والی آگ کا عذاب، جلنے والا عذاب چکھو، کیونکہ تم نے کفر کیا۔ ذالک، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے، اس وجہ سے فرشتے ان کو مار رہے ہوتے ہیں، بما قدمت ایدیہم، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا، جو انہوں نے کرتوت کر کے، نافرمانی رب کی کر کے اللہ کو ناراض کیا اور آگے اپنے عمل بھیجے، اس وجہ سے ان کو یہ دنیا سے ہی جب روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت سے ہی سزا ان کی شروع ہو جاتی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ظلام، بہت زیادہ ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ اپنے
کرتوت کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ کداب آل فرعون، ان کا وہی حال ہوا، ان مشرکین مکہ کا وہی حال ہوا جس طرح آل فرعون کا حال ہوا تھا، مثل آل فرعون کے، والذین، اور ان لوگوں کے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، جو فرعون سے پہلے، قوم عاد، سمود، قوم نوح، قوم لوط، جو ان کا حشر ہوا، جس طرح انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ان کو تباہ کر دیا گیا، اسی طرح مشرکین مکہ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو چکا ہے اور کچھ آگے ہوگا۔ بدر میں کچھ ہو گیا، کچھ آگے کفروا، انہوں نے کفر کیا بے آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہیں، مضبوط ہیں، شدید العقاب، بہت سخت سزا دینے والے بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں۔ ذالک بان اللہ ذالک، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لم یک مغیرا نعمتا انعامہا، نہیں ہے تبدیل کرنے والا اپنی نعمت کو، انعامہا، جو اس نے انعام کیا، علی قوم، کسی بھی قوم پر، حتیٰ، یہاں تک کہ یغیروا، وہ خود تبدیل کر لے، ما بانفسہم، جو ان کے نفسوں میں ہے۔ یعنی جب تک انسان اللہ کی فرما برداری کرتا رہے، اللہ کی نافرمانی سے بچا رہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ختم نہیں کرتے۔ اللہ کی نعمتوں کو پانے کے لیے، یا اللہ کی آپ پر نعمتیں اور انعامات ہیں تو ان کو برقرار رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، رب کی فرما برداری کی جائے۔ اگر انسان اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے تو پھر وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ یہ حالت مشرکین مکہ کی کیوں ہوئی؟ کیونکہ نافرمان بن گئے اللہ کے، بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے، اور بار بار سمجھانے کے باوجود اللہ نے ان کی حالت بدل دی۔ اور بدر کے بعد آپ سیرت میں پڑھیں گے، جو میں نے کتاب آپ سے کہی تھی اس میں، کہ ان پر ایسے حالات آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آ گئے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو آسمان پر دھواں نظر آتا تھا، بھوک کی وجہ سے سب کچھ ان کا ختم ہو گیا، معیشت تباہ ہو گئی۔ اور پھر منتیں کرتے ہوئے ابو سفیان آیا تھا مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ سمامہ سے کہو ہماری گندم دے دے۔ سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان سے گندم لیتے تھے یمن سے، وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے روک دیا سب کچھ، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ پڑھیں گے وہاں پر، تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے اس لیے بدل دیں، قحط سالی مسلط کر دی، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تھیں۔ تو اللہ کی نعمتیں پانے کے لیے، نعمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والے، جاننے والے ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ آگے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ان اسباق کو دوستوں تک ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو نیچے واٹس ایپ نمبر لکھا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔